مان لے۔ جی اسی طرح ایک صاحب نے جو ہے کمنٹ کیا ہے، انہوں نے ایک سوال کیا ہے، اس سے پہلے ان کے کمنٹ کا جواب بھی دیتے چلیں کہ انہوں نے کہا کہ جو بھی آپ بات کریں قرآن و حدیث سے بات کریں، شاید وہ کم سننے والے ہیں، آپ جتنی بھی باتیں اس 40 منٹ کے دوران گفتگو کیے ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ کوئی 1 منٹ بھی آپ قرآن حدیث سے ہٹ کے بات کیے ہو، الحمدللہ۔ تو الحمدللہ اس الحمدللہ۔ صاحب کا ایک سوال بھی آیا ہے، میں اس کو بھی آپ کو پیش کر دیتا ہوں، اگرچہ کہ جی ہمارے جی دوسرے سوالات زیادہ ہیں لیکن میں ان کو جی پریفرنس دے کے پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ سمجھ جائیے بالکل کیا انمیچورڈ سوال ہے یہ، لیکن پھر بھی میں پوچھ دے رہا ہوں، درگاہ کیوں جاتے ہو؟ مسجد آؤ اللہ ملے گا، درگاہ جانے سے کیا ملتا ہے؟ مسجد آؤ اللہ ملے گا، اچھا تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے ہم سب کو یہ لوگ دور کرتے ہیں۔ اب ان سے کہیے کہ قرآن کریم اٹھا کر دیکھ لیجئے، سورہ بقرہ دوسرے پارے کے آخر میں اللہ نے ارشاد فرمایا وقال لهم نبیہم ان آیت ملکہ ان یأتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکہ ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین۔ یہ مومنوں کے لیے بات ہو رہی ہے، اس کو غور سے سننے کو بول دیجئے۔ کنتم اچھا، مومنین۔ یہاں اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ نبی شمویل علیہ السلام کے دور میں جو تابوت سکینہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت یعقوب علیہ السلام تک ایک نبی کے بعد دوسرے نبی کی طرف جا کے یعقوب علیہ السلام کے پاس ملا، اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملا، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اس تابوت سکینہ میں اپنا عصا مبارک رکھتے، ان کا عصا مبارک تابوت سکینہ میں تھا، ان کے نالین شریف بھی اس تابوت میں تھا، اسی طرح حضرت ہارون علیہ السلام کا امامہ شریف بھی تھا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی بھی اس میں تھی، اور تورات کے کچھ سکرپٹس بھی اس میں تھے۔ اب اللہ نے ارشاد فرمایا قرآن کریم میں ہے کہ وہ اتنی برکت والا ہے کہ تحملہ الملائکہ، فرشتوں کو اللہ نے بھیجا اس تابوت کو اٹھانے کے لیے، تو فرشتے اٹھا کر اس تابوت کو حضرت شمویل علیہ السلام تک پہنچا دیے۔ اور اس کی تفسیر میں یہ آتا ہے کہ بنی اسرائیل کے لوگ جہاد کے وقت اس تابوت کو سامنے رکھ کے اللہ سے دعا کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ جہاد میں ان کو نصرت عطا فرماتا، کامیابی عطا فرماتا، اور جب آپس میں کوئی ڈیفرنس آف اوپینین ہو جاتے تو فیصلہ نہیں کر پاتے تو تابوت سکینہ سے فیصلے کی آواز بھی آ رہی تھی، اور اللہ نے ارشاد فرمایا فیہ سکینۃ من ربکم، اللہ کی طرف سے لوگوں کے لیے سکون ہے، اس میں تحملہ الملائکہ، فرشتے اٹھائے ہوئے تھے، ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، اس میں تمہارے لیے نشانی ہے اگر تم مومن ہو، او کما قال۔ اب مجھے بتائیے، حضرت ہارون علیہ السلام کے جہاں امامہ تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جہاں نالین شریف تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جہاں سٹاف عصا مبارک تھا، جس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی تھی، وہ اتنی برکت والی کہ اس کے سبب اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بلاؤں سے بچاتا تھا، اور جس قوم عمالقہ نے اس صندوق کی بے ادبی کی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر ایسا عذاب نازل فرمایا کہ طرح طرح بیماریاں ان پر ہوئی، اور ان کے 5 شہر تو بالکل ہی ہلاک ہو گئے، بالکل ہی ختم ہو گئے تھے۔ تو اب اس سے کیا پتا چلا کہ اللہ کے نیک بندوں کے استعمال شدہ چیزیں ادب سے رکھنے پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہے، بے بے شک ادبی کرنے پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوتا ہے، اور اس کو فرشتے اٹھا کر لائے تھے۔ اس سے یہ پتا چلا مومنین کے لیے اللہ کے نبی کے جہاں استعمال شدہ چیزیں وہاں اس کے ذریعے رحمت ہے، تو جب نبی موسیٰ علیہ السلام کے نالین شریف کی وجہ سے رحمت ملتی ہے تو جہاں نبی موسیٰ علیہ السلام کا جسم اقدس ہے وہاں کتنی رحمتیں نازل ہوتی ہوگی، سبحان اللہ، جہاں سبحان حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہے وہاں اللہ کی رحمت، برکتیں، کامیابی، اور اس کی بے ادبی سے عذاب، تو جہاں سلیمان علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں وہاں کتنی رحمتیں ہوگی۔ تو اللہ کے نیک بندوں کی بارگاہ یہ اللہ کی رحمت کا ایک ذریعہ ہے، یعنی اللہ کی رحمتیں وہاں نازل ہوتی ہے۔ تو بزرگوں کی بارگاہ میں جانے کا مقصد ایک یہ بھی ہے کہ اللہ کی رحمتیں مسجد کے ذریعے بھی ہمیں ملتی ہے، والدین کی خدمت کے ذریعے بھی ہمیں ملتی ہے، اسی طرح اولیاء کے ذریعے بھی ملتی ہے۔ اب جو یہ کہے کہ مجھے اللہ کی رحمت صرف یہاں سے چاہیے دوسری جگہ سے نہیں چاہیے، وہ اس کا پرابلم ہے، وہ اللہ کی رحمت جہاں سے اللہ دیتا ہے وہاں سے لینا نہیں چاہتا۔
اس میں کیا ہوا کہ اللہ جن کے اوپر رحمت نازل فرماتا ہے ان لوگوں سے یہ خوش نہیں ہے، یعنی اللہ کی عطا سے خوش نہیں ہے، تو یہ کیسے جہالت والی بات کرتے ہیں کہ جس سے اللہ خوش ہے، جن پر اللہ رحمت نازل فرماتا ہے ان کی بارگاہ سے ان لوگوں کو چڑ ہوتی ہے۔ تو اب قرآن کی روشنی میں ہم نے دیکھ لیا کہ یہ لوگ شیطان کے پیروکار ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا، ابلیس نے جب اللہ سے کہا، جب اس کو جنت سے خارج کیا گیا تھا تو ابلیس نے کہا نا فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، یا اللہ تیری عزت کی قسم میں سب کو گمراہ کروں گا، وعن ایمانہم وعن شمائلہم، میں آگے پیچھے دائیں بائیں ہر طرف سے اٹیک کروں گا، اور یا اللہ میں لوگوں کو گمراہ کروں گا، لیکن الا عبادک منہم المخلصین، تیرے نیک بندوں کو میں گمراہ نہیں کر سکتا۔ اللہ نے جواب میں ارشاد فرمایا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، بے شک میرے جو نیک بندے ہیں ان پر تیرا داؤ نہیں چلے گا۔ اب کیا پتا چلا کہ اللہ کے نیک بندے پروٹیکٹڈ ہیں، اللہ کی حفاظت میں ہیں، تو شیطان اولیاء کو گمراہ نہیں کر سکتا، اس نے بھی قبول کیا اور اللہ نے بھی فرما دیا کہ بے شک میرے جو نیک بندے ان پر تیرا داؤ نہیں چلے گا۔ اب جو اولیاء کے ساتھ رہیں گے یہ بھی قرآن سے ہیں، اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، یہاں بھی ایمان والوں کا تذکرہ ہے۔ تو جو ایمان والا ہوگا، جس کو اپنے ایمان کی فکر ہوگی، وہ تقوی حاصل کرنے کے بعد بھی اللہ کے ولیوں کے ساتھ رہے گا تاکہ ان کے صدقے میں ایمان ان کا بھی محفوظ ہو جائے۔ اور جن لوگوں نے اس طرح کا سوال کیا کہ اولیاء کی ضرورت نہیں ہے، تو اس کا مطلب وہ شیطان کو جگہ دے رہے ہیں، آؤ آؤ میرے پاس حفاظت نہیں ہے، میں پروٹیکٹڈ نہیں ہوں، تم میرے ایمان کو لوٹ کے چلے جاؤ، یہ شیطان کو دعوت دے رہے ہیں۔ اس لیے کہ اولیاء کرام جن کو اللہ نے ایمان کو بچانے کا، ایمان کی حفاظت کا ذریعہ بنایا، ان سے دور خود بھی ہیں، دوسروں کو بھی دور کرتے ہیں، مطلب شیطان سے قریب یہ ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی شیطان سے قریب ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح ان لوگوں کا ایمان آہستہ آہستہ چلا جاتا ہے۔ پھر قرآن کریم کی روشنی میں وَمَن يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، جو مومنوں کے راستے سے ہٹ جاتا ہے اللہ اسے ایسا ہی رکھے گا اسی حال میں، پھر جہنم میں داخل فرمائے گا۔ اب مومنین کا راستہ کیا تھا؟ اب آپ دیکھ لیجئے قرآن کریم میں بھی ہم کہتے ہیں نماز میں صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ تیرے نیک بندوں کے راستے پر چلا۔ تو اس بھائی سے آپ پوچھو کہ بھئی تم روزانہ نماز میں نیک بندوں کے راستے کے لیے دعا کرتے ہی کیوں ہو؟ روزانہ کتنی مرتبہ نماز میں تم کہتے ہو یا اللہ مجھے نیک بندوں کے راستے پر چلا، اور ابھی کہتے ہو کہ نیک بندوں کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ قرآن کے خلاف، اپنی نماز کے بھی خلاف جانا ہوا۔ تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ ذرا ٹھنڈے دماغ سے سوچے، اور جتنے وہابی اسکالرس کی انفلوئنس سے یہ لوگ اپنے کو برباد کر چکے ہیں، ذرا سوچ کر ٹھنڈے دماغ سے ان لوگوں سے دور رہے اور قرآن اور احادیث کی صحیح تعلیم پر آ جائے۔ یہ کب ملے گا؟ جب اولیاء کے طریقے پہ چلو گے تب ملے گا، اس لیے کہ اولیاء کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ فرمایا ہے، ان کی پروٹیکشن کی ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا اتبع سبیل من اناب الی، میرے نیک بندوں کے راستے کی اتباع کرو، یعنی میرے نیک بندوں کی اتباع کرو، فالو کرنے کا حکم ہے۔ اب اللہ نے جن کو فالو کرنے کا حکم دیا وہ صحیح ہوں گے تبھی نا، کیا اللہ تعالیٰ غلط آدمی کو فالو کرنے کا حکم دے گا؟ اتباع جب اللہ نے حکم دیا تو اس کا مطلب اللہ کے اولیاء صحیح راستے پر ہیں، تو یہ خود صحیح راستے پر نہیں ہیں، اور جو صحیح راستے پر چلتے ہیں ان سے دور کرتے ہیں۔ تو ان بھائی کو چاہیے کہ ذرا ٹھنڈے دماغ سے سوچے، توبہ کر لے، اہل سنت والجماعت میں آ جائے، اسی میں بھلائی ہے۔ اس لیے کہ یہ جو اولیاء کی محبت ہے نا، یہ ہماری کمائی نہیں ہے۔ بے شک مسلم شریف کی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ جسے محبت فرماتا ہے نا، لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ اس کی محبت ڈال دیتا ہے۔ تو اللہ نے جس کو ولی بنایا اس کی محبت اللہ نے ہمارے دلوں میں ڈال دی ہے، تو ان کو کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ بھئی محبت ڈالی اللہ نے ہے، تو تمہیں تو زیادہ فکر کرنی چاہیے کہ یا اللہ میرے دل میں تو نے ان کی محبت نہیں رکھی جن کو تو چاہتا ہے، تو فکر تو ان کو کرنی چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنا چاہیے، اللہ میرے گناہوں کو بخش دے، میری گستاخیوں کو معاف فرما دے، جن کو تو چاہتا ہے ان کی محبت مجھے عطا فرما۔ اس کو آخر میں ایک اور حدیث پاک سے بھی فٹ کر دیتے ہیں، اس لیے کہ یہ بھی سوال ہے نا کہ میں حدیث اور قرآن کے خلاف بات کرتا ہوں، تو حدیث کی روشنی میں یہ بھی سن لیجئے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ حدیث اور قرآن کو آپ کوٹ نہیں کرتے شاید۔ اچھا
ٹھیک ہے، تو قرآن کریم میں سورہ مریم کے آخر میں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، جس کا مفہوم یہ کہ اللہ کے جو نیک بندے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دیتا ہے۔ اب آئیے حدیث پاک کی روشنی میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا تعلیم دی، آپ بھی جانتے ہوں گے، یہ بھی جانتے ہوں گے، اگر نہیں جانتے تو ذرا گوگل بھی کر لینے، بول دیجئے اللہم ارزقنا حبک وحب من یحبک، یا اللہ ہمیں تیری محبت عطا فرما اور ان کی محبت عطا فرما جو تجھ سے محبت کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نیک بندوں کی محبت پانے کے لیے ہمارے نبی نے ہمیں دعا تعلیم دی ہے۔ تو یہ جو کہتے کہ ہمیں قرآن اور حدیث کافی ہے، قرآن اور حدیث ہی میں تو اولیاء کی محبت کا تذکرہ ہے، تو یہ اولیاء کی محبت سے دور ہے، اس کا مطلب قرآن اور حدیث سے دور ہوئے نا۔ تو ان لوگوں کو چاہیے کہ یہ ذرا ٹھنڈے دماغ سے سوچے کہ ہم نے انجانے میں کتنی غلطی کر دی، قرآن کے خلاف ہم چلے گئے، حدیث کے خلاف چلے گئے، اولیاء کے تعلق سے ہم نے برائی کر دی، جب برائی کی مطلب قرآن اور حدیث کے خلاف گئے۔ اور بخاری شریف میں یہ بھی ہے جو میرے ولی سے عداوت کرے اس سے میرا اعلان جنگ ہے۔ ارے میں تو اللہ سے جنگ کرنے کے لیے بھی تیار ہو چکا، اتنی میری اوقات کہ اللہ سے میں جنگ کر پاؤں۔ تو اس طرح یہ خود کو اپنے آپ پر سوچے اور اپنے آپ کو یہ اس کی اپنے کی اصلاح کرے اور سچے دل سے اب بھی وقت ہے، اسی وقت یا اللہ تو مجھے معاف فرما، تیرے نیک بندوں کے صدقے میں مجھے معاف فرما۔ اب دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا دعا کی تھی، اللہ کے نبی تو صدیق ہوتے ہیں نا، صالح ہوتے، ان سے بڑھ کر کوئی نیک ہوتا نہیں، لیکن ہماری تعلیم کے لیے کیا دعا فرمائی، توفنی مسلمہ والحقنی بالصالحین، یا اللہ مجھے مسلمان کی حیثیت سے موت عطا فرما اور نیک لوگوں میں میرا حشر فرما۔ تو اب نبی یوسف علیہ السلام جو نبی ہے وہ ہمیشہ نبی ہے، تو وہ تو ایمان کے ساتھ ہی رہیں گے، دنیا سے جائیں گے ایمان کے ساتھ ہی جائیں گے، اور ان سے بڑھ کر نیک کون؟ لیکن امت کی تعلیم کے لیے انہوں نے یہ فرمایا جس کو اللہ نے قرآن میں نقل فرمایا کہ تم بھی ایمان کی موت کے لیے دعا کرو اور نیک لوگوں کے ساتھ حشر کے لیے دعا کرو۔ تو اولیاء کے ساتھ حشر کے لیے، حشر میں رہنے کے لیے دعا کرنا یہ قرآن کریم سے ثابت ہے۔ تو جن کے ساتھ حشر میں ہمیں حفاظت ہوگی، جہنم کی آگ سے نجات ملے گی، ان کے توسل سے دنیا میں بھی ہمیں یقیناً اللہ تعالیٰ کی رحمت ملے گی۔ ظاہر دنیا میں ان کے ساتھ رہیں گے تبھی آخرت میں ان کے ساتھ رہ سکیں گے نا، اگر دنیا میں ان کے خلاف بولیں گے تو آخرت میں ان کا ساتھ کیسے ہم پائیں گے؟ ان کا ساتھ تو نہیں پا سکیں گے جب تک ہم توبہ نہ کریں۔ تو ان بھائی سے اب ذرا کہہ دے، اگر وہ سن رہے ہو تو اپنی فیملی کے ساتھ ابھی سنیں، اپنے جتنے دوست ہیں سب کے ساتھ سنیں، یہ کہے کہ میں ہم سب مل کر یا اللہ تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، تو ہمیں معاف فرما، تجھ سے جنگ کرنے کے لیے ہماری اوقات ہی کیا ہے یا اللہ، تیرے نبی کے فرمان کے خلاف جانے کی ہماری اوقات ہی کیا ہے یا اللہ، یا اللہ جو میں نماز میں مانگتا ہوں نیک بندوں کے راستے پر چلا، میں نے اس کے خلاف بول دیا یا اللہ، تیری رحمت ان کے ذریعے ملتی ہے، میں نے اس کے بھی خلاف بول دیا یا اللہ، تو مجھے معاف فرما اور غوث اعظم کے صدقے میں تو مجھے صحیح ایمان پر استقامت عطا فرما، کہہ کے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ بھی پڑھ لے، اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ابھی اسی وقت پڑھ لے۔ اگر وہ نجات چاہتے ہیں، اگر وہ اسی میں رہنا چاہتے ہیں تو قرآن کریم کی روشنی میں اللہ تعالیٰ ایسے ہی رکھے گا، پھر بروز قیامت جہنم میں جانا پڑے گا۔ چوائس از یورس، آپ کے ہاتھ میں چوائس ہے۔ اللہ حضرت کا وہ شعر بھی یاد آ رہا ہے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، ان کی پناہ، آج مدد تھوڑا مانگ ترجمے ان سنا سے۔ دیجیے حضرت، اب ظاہر ہے آپ کی زبان میں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آج آپ ان کی پناہ آپ آج حاصل کریں، یعنی ان کے ذریعے آپ آج مدد لیں، آج لیں ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے۔ قیامت کے دن تو ویسے بھی مدد مانگنے کے لیے جانا ہی ہے نا، بخاری شریف کی حدیث میں ہے نا کہ نبی آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، پھر نبی موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، اس کے بعد آخر میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے، ان کی تعریف کریں گے، ان سے مدد حاصل کریں گے۔ تو قیامت کے دن نبیوں سے مدد تو مانگنی ہی ہے نا، اور آخر میں حضور سے مدد مانگنی ہے۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ آج ابھی سے یہ پریکٹس کر لو، ابھی سے حضور کا وسیلہ لو، ابھی سے حضور سے مدد مانگو، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں تو پھر آپ کو، اگر ابھی نہیں مانتے تو قیامت میں تو تمہارا قبول نہیں ہوگا، وہاں ویسے بھی تمہیں تعریف تو کرنی ہوگی لیکن نجات نہیں ملے گی۔ کیوں؟ ایمان پر موت نہ ہونے کی وجہ سے نجات نہیں ملے گی، اس لیے پھر نہ مانیں گے قیامت میں۔ اگر مان گیا، اگر تو ابھی سے مان لیتا ہے تو قیامت میں تمہاری نجات ہو جائے گی، اگر ابھی نہیں مانتا تو تمہارے لیے ڈینجر ہے۔ تو آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے،
پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. پھر اعلیٰ حضرت نے ایک اور جگہ اور بھی فرمایا، ظاہر ہے اعلیٰ حضرت نے بھی کئی لوگوں کو سمجھایا، اشرف علی تھانوی کو بھی سمجھایا، دیگر وہابی فالوورز کو سمجھایا. جب سمجھ گئے لوگ تو اچھا رہا، اور جن جن لوگوں نے نہیں سمجھا ان کو اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا، دیو کے بندوں سے کب ہے یہ خطاب، تو نہ ان کا ہے نہ تھا پھر تجھ کو کیا، دیو جی تجھ سے خوش ہے پھر ہم کیا کریں، ہم سے راضی ہے خدا پھر تجھ کو کیا، تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں، خلد میں پہنچا رضا پھر تجھ کو کیا. پھر تجھ کو کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ.